الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آئیڈیا فاؤنڈیشن فورم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ کائنات، قرآن اور سائنس پر پچھلے 4 لیکچرز میں ہم نے کائنات کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں اسکرین پر دکھائی گئی فہرست میں سے پہلے 15 پہلوؤں پر قرآن اور سائنس کی تقابلی معلومات پر گفتگو کی تھی، کمپیریٹیو انفارمیشن۔ آج ہم کائنات کے مزید 3 پہلوؤں پر قرآن اور سائنس کی تقابلی معلومات پر گفتگو کریں گے۔ یہ 3 پہلو ہیں: آسمان سے پانی، لوہے اور مادے کا اترنا۔ دوسرا ہے ہائیڈرولوجک یا پانی کا سائیکل، زمین سے آسمان پر جانا اور آسمان سے زمین پہ آنا۔ نمبر 3 ہے زندگی کے لیے پانی کی اہمیت۔ تو میرے عزیز دوستو، سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین تہ در تہ وجود میں آئی تھی۔ یہ تہ در تہ کیا ہے؟ یہ ہے ایک تہ کے بعد دوسری تہ، تیسری تہ، یعنی یکدم نہیں بلکہ کئی تہوں میں ترتیب میں آئی تھی۔ اسی طرح لوہا بھی زمین کی ابتدائی تشکیل کے 10 ملین سال بعد زمین پر اترا۔ چونکہ زمین کا اندرونی حصہ لوہے اور کچھ دیگر دھاتوں کے پگھلنے کے لیے کافی گرم تھا، تو لوہا اپنی زیادہ کثافت یعنی ڈینسٹی کی وجہ سے زمین کی گہرائی میں جمع ہوتا گیا، اور اس طرح زمین کا اندرونی کور وجود میں آیا۔ سکرین پر نظر ڈالیے کہ یہ اندرونی کور کیا ہے۔ کور بنیادی طور پر مرکزی حصہ ہے، زمین کا انتہائی مرکزی حصہ۔ لوہا کچھ مخصوص اور زبردست خصوصیات کا حامل ہے۔ اس کی کثافت 7.87 گرام برائے 1 کیوبک سینٹی میٹر ہے، جو اسے پانی سے تقریباً 8 گنا زیادہ کثیف یا ڈینس بناتی ہے۔ اس کا پگھلنے کا نقطہ حرارت 1538 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر ہے، لیکن بخارات اور گیس کی حالت تک پہنچنے کے لیے درجہ حرارت کا 2861 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانا ضروری ہے، جبکہ سورج کا درجہ حرارت لوہے کی تشکیل کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس طرح بنیادی طور پر لوہے کا تعلق نظام شمسی سے نہیں تھا، بلکہ یہ خلا سے زمین پر پہنچا تھا۔ خلا کیا ہے؟ اسپیس، یعنی ایٹماسفیئر سے اوپر، خلا میں، وہاں سے نازل ہوا۔ لوہا بہت بڑے بڑے ستاروں میں پیدا ہوتا ہے۔ سورج ایک معمولی سا چھوٹا سا ستارہ ہے، تو لوہا بہت بڑے بڑے ستاروں میں پیدا ہوتا ہے، جہاں درجہ حرارت 100 ملین ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ سورج کے مرکز میں درجہ حرارت 20 ملین ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب ہوتا ہے، یعنی 1/5 بھی نہیں، 5واں حصہ بھی نہیں۔ جب لوہے کی مقدار کسی ستارے کے قابل برداشت کیپیسٹی یعنی صلاحیت سے زیادہ ہو جائے تو وہ ایک سپر نووا کی شکل میں پھٹ جاتا ہے، اور اس کا لوہا دوسرے کائناتی اجسام کا حصہ بننے کے لیے فضا اور خلا میں بکھر جاتا ہے۔ فضا کیا ہے؟ ایٹماسفیئر، جو زمین کا اڑوس پڑوس ہے۔ خلا کیا ہے؟ جو ہمارے سورج اور چاند ستاروں سے ذرا اوپر کی چیز ہے۔ تو عزیز دوستو، یہ بیان کی گئی دریافتیں سائنس نے 20ویں صدی کے آخر میں کی تھی۔ مائیکل ڈینٹن، جو کہ ایک معروف مائکرو بایولوجسٹ تھا، اس نے لوہے کی ابتدا کے بارے میں اپنے خیالات کے علاوہ اپنی کتاب نیچرز
ڈیسٹنی میں زمین پر زندگی کی پائیداری کے لیے لوہے کی اہمیت کے بارے میں بھی تفصیلات دی ہیں۔ اس کا خیال میں یہ لوہے کے ذرات تھے، لوہے کے ذرات تھے جو کشش ثقل کی بدولت ابتدائی زمین کے مرکز کی طرف کھنچتے چلے گئے تھے اور انہوں نے حرارت پیدا کر دی تھی، جس کی وجہ سے ابتدائی فضا یعنی ایٹماسفیئر کے گیس خارج ہو گئی، کلیئر ہو گئی اور ہائیڈروسفیئر وجود میں آ گیا۔ ہائیڈروسفیئر پگھلا ہوا لوہا اور نکل زمین کے بیرونی کور میں مسلسل گھومتا رہا۔ یعنی اگر آپ سکرین پر دکھائی گئی تصویر دیکھیں تو اندرونی کور کے بعد ایک بیرونی کور ہے، تو یہ نکل اور لوہا زمین کے بیرونی کور میں مسلسل گھومتا رہتا ہے، اب بھی گھومتا ہے، جسے عام طور پر ڈائمنو ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ ڈائمنو ایفیکٹ، اس مسلسل گھماؤ نے زمین کے مقناطیسی فیلڈ کو قائم کیا، جس کے نتیجے میں وان ایلن ریڈیشن بیلٹس وجود میں آئی، جو زمین کی سطح کو تباہ کن طاقتور توانائی سے حملہ آور کائناتی تابکاری سے بچاتی ہے۔ تابکاری کیا ہے؟ ریڈیشن، اور اوزون کی اہم تہہ کو محفوظ رکھتی ہیں۔ آپ لوہے کی قرآن حکیم میں مذکور اہمیت پر غور فرمائیے۔ 1500 سال قبل لوہے کے ایٹموں کے بغیر کائنات میں کاربن پر مبنی زندگی نہ ہوتی، یعنی اگر لوہا نہ ہوتا تو کاربن پر مبنی زندگی نہ ہوتی، ابتدائی زمین میں حرارت پیدا نہ ہوتی، نہ کوئی فضا، نہ ہائیڈروسفیئر ہوتا، نہ کوئی حفاظتی مقناطیسی فیلڈ ہوتا، نہ ہی وین ایلن ریڈیشن بیلٹس یا میگنیٹوسفیئر ہوتا، اوزون کی تہہ بھی نہ ہوتی، انسانی خون میں ہیموگلوبین بنانے کے لیے کوئی دھات نہ ہوتی، آکسیجن کے رد عمل کو قابو کرنے کے لیے کوئی دھات نہ ہوتی۔ اس کے نزدیک، یعنی ابھی جس سائنٹسٹ کا نام لیا ہے، زندگی اور لوہے کا باہمی انحصار نہ صرف خون کے سرخ رنگ اور کسی دور دراز کے بڑے ستارے یا سرخ ستارے یا سپر نووا کے فنا ہونے کے درمیان گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ تباہ ہونے والا ستارہ بھی ریڈ سٹار ہے، بلڈ بھی ریڈ سٹار ہے، جس نے فنا ہو کر زمین کو لوہا تحفے میں دیا تھا، بلکہ یہ حیاتیات کے لیے دھاتوں کی اہمیت اور کائناتی نظام میں حیاتیاتی مرکزیت پر بھی روشنی ڈالتا ہے۔ سب سے بڑھ کر اس نے مقناطیسی فیلڈ کا ذریعہ فراہم کیا، جس نے وان ایلن ریڈیشن بیلٹس یا میگنیٹوسفیئر کو قائم کیا، جو کائنات کے تباہ کن مانسٹرز یا اژدہوں کے خلاف زمین کو ایک حفاظتی چھت مہیا کرتے ہیں۔ یہ مانسٹرز یا اژدہے ان امیجنیبل سائز کے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس اردو میں کوئی لفظ نہیں ہے۔ ان تباہ کن مانسٹرز میں سن بسٹ بھی شامل ہے۔ یہ سن بسٹ کیا ہے؟ ایک سن بسٹ ہیروشیما پر گرائے گئے 100 بلین ایٹم بموں کے برابر تباہ کن صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ ذرا ان مانسٹرز کے سائز کا اندازہ لگائیے۔ جیسا کہ ہم نے لیکچر 171 میں اس کا پہلے ذکر بھی کیا ہے، مائیکل ڈینٹن کی طرح ایک اور سائنٹسٹ ڈاکٹر ہیو راس بھی زمین کی حفاظتی ڈھال کے طور پر وین ایلن بیلٹس کی انتہائی ضرورت کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے نزدیک نکل اور آئرن پر مشتمل زمین کے بہت بڑے کور نے، مرکز نے ایک طاقتور مقناطیسی فیلڈ کو قائم کیا ہوا ہے،
جس کی بدولت وان ایلن ریڈیشن بیلٹس قائم ہے جو زمین کو تابکاری کی بمباری سے بچاتا ہے۔ اگر یہ ڈھال نہ ہوتی تو زمین پر زندگی ممکن نہ ہوتی۔ یہ سب در حقیقت، غور فرمائیے، یہ سب در حقیقت کثیریت میں وحدت کے قرآنی فلسفے کی دلیل ہے جو انسان کو باخبر کرتی ہے کہ کائنات کا ہر عنصر واحد الوہی نظام ہستی کے تابع ہے۔ تو عزیز دوستو، لوہے کے زمین کی پیدائش کے بعد کسی مرحلے پر اترنے، زمین کے وجود کے لیے اس کی اہمیت اور زندگی کی بقا کے لیے اس کی افادیت کے بارے میں سائنسی دریافتوں کا پس منظر جاننے کے بعد اب قرآن حکیم کی الوہیت کا تصور کیجئے، جس نے تقریباً 1500 سال قبل ان حقائق کا واضح طور پر انکشاف کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں 2 آیات کا حوالہ دینا چاہوں گا، ایک سورہ الحدید سے جس میں زمین کی تخلیق کے بعد کے کسی مرحلے پر لوہے کے اترنے اور لوہے کی غیر معمولی فوائد کا انکشاف کیا گیا ہے۔ دوسری آیت سورہ الانبیاء کی ہے جس میں فضا کی تہوں کو زمین کی حفاظتی چھت کہا گیا ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیات کے معنی پر ایک ساتھ غور کریں تو ہمیں لوہے کا بنیادی فائدہ جیو میگنیٹک فیلڈ کو پیدا کرنے میں اس کے کردار سے ملتا ہے، جس نے وان ایلن ریڈیشن بیلٹس یا میگنیٹوسفیئر کو قائم کر کے چھوٹی سی زمین کو، منی سی زمین کو، چھوٹی سی گڑیا سی زمین کو کائناتی تباہ کن مانسٹر سے بچانے کے لیے ایک مضبوط حفاظتی چھت فراہم کی۔ سورہ الحدید کی آیت 25 اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے، سنیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ سورہ الانبیاء کی آیت 32 کے الفاظ پر غور فرمائیے، وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا مگر وہ اس کی نشانیوں سے منہ پھیر رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، لوہے کی طرح مادے کی دوسری کئی اقسام بشمول پانی سب بعد کے مراحل میں زمین پر اترتی رہی ہے۔ الوہی نظام ہستی نے اوزان کی تہ اور میگنیٹوسفیئر، جسے وان ایلن بیلٹس بھی کہا جاتا ہے، ان پر مبنی زمین کے گرد ایک مضبوط حفاظتی ڈھال قائم کر رکھی ہے جو زمین میں کسی بھی مادے کے داخل ہونے سے پہلے تمام نقصان دہ مواد کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرتی ہے، جیسا کہ ہم نے ابھی بیان کردہ آیات میں دیکھا۔ مزید یہ کہ زمین بنیادی طور پر انہی عناصر پر قائم ہے جو نظام شمسی کے نمایاں عناصر ہیں جس سے زمین کا تعلق ہے، یعنی زمین کا نظام شمسی کے ساتھ تعلق ہے، تو دونوں کے جو عناصر ہیں وہ زیادہ تر کامن ہیں۔ سورج کا 98% حصہ 3 گیسوں ہائیڈروجن، ہیلیم اور لیتھیم پر مشتمل ہے۔ زمین کا توازن، مطابقت اور قائمیت زمین اور نظام شمسی کے درمیان مادے کے مختلف عناصر کی ری سائیکلنگ پر مبنی ہے۔ فوٹوسنتھسس، کاربن سائیکل اور ہائیڈرولوجک سائیکل فطرت کے ری سائیکلنگ سسٹم کی بہترین مثالیں ہیں، جیسا کہ لیکچر 171 میں
گفتگو کی گئی تھی۔ مذکورہ ری سائیکلنگ سسٹم کا قرآن حکیم کی متعدد آیات میں انکشاف کیا گیا ہے۔ ان میں سے کچھ کے حوالہ جات اسکرین پر دکھائے گئے ہیں، تاہم موضوع کی وضاحت کے لیے میں ان میں سے صرف 2 آیات کو بیان کروں گا۔ سورہ سجدہ کی آیت 5 اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہے، سنیے: یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون۔ اس کا ترجمہ ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف ہر ایک معاملے کو ترتیب دیتا ہے، پھر وہ ایک دن میں اس کی طرف چڑھ جائے گا جس ایک دن کی حد 1000 سال ہے جنہیں تم شمار کرتے ہو۔ سورہ الحدید کی آیت 4 میں بیان ہے، سنیے: یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ينزل من السماء وما يعرج فيها۔ وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور کیا اترتا ہے آسمان سے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے۔ تو عزیز دوستو، قدرت کے ری سائیکلنگ سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں زندگی کی کیمسٹری کو جاننا ہوگا۔ سائنس نے دریافت کیا ہے کہ تمام اشیاء مادے سے بنی ہیں جو مختلف عناصر یعنی ایلیمنٹس کے مجموعے پر مشتمل ہوتا ہے۔ ان عناصر میں سے 96% 96% ہائیڈروجن، آکسیجن، کاربن اور نائٹروجن ہے، اور 3.7 یعنی 3.7% کیلشیم، فاسفورس، سلفر، سوڈیم، کلورین اور میگنیشیم ہیں۔ ان کے مختلف مجموعے مرکبات بنتے ہیں، مرکبات، کمپاؤنڈس، جیسے پانی جو زندگی کی بنیاد ہے۔ مادہ 3 حالتوں میں موجود ہو سکتا ہے: ٹھوس، مائع اور گیس۔ کسی عنصر ایلیمنٹ، سائنس میں یا انگلش میں اس کو ایلیمنٹ کہتے ہیں۔ کسی عنصر یعنی ایلیمنٹ کی سب سے چھوٹی اکائی ایک ایٹم یا ذرہ ہے، جو ایک جوہری مرکز ایٹمک نیوکلیس پر مشتمل ہے، اور ایک یا زیادہ الیکٹران اس نیوکلیس کے گرد گھومتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا اسکرین پر دیکھیے۔ ایک نیوکلیس کم از کم ایک پروٹون اور متعدد نیوٹران پر مشتمل ہوتا ہے۔ نیوٹران برقی طور پر غیر جانبدار یعنی نیوٹرل ہوتے ہیں، ان میں نہ پازیٹیو کرنٹ ہوتا ہے نہ نیگیٹو ہوتا ہے، جبکہ پروٹون میں مثبت الیکٹرک چارج ہوتا ہے اور الیکٹران میں منفی چارج ہوتا ہے۔ پروٹون اور الیکٹران کی برابر تعداد والا ایٹم برقی طور پر غیر جانبدار ہوگا، کیونکہ پازیٹیو اور نیگیٹو ایک دوسرے کو کینسل کر دیتے ہیں۔ کسی عنصر کے ایٹم میں پروٹونوں کی ایک منفرد تعداد ہوتی ہے جسے اس کا ایٹم نمبر کہا جاتا ہے، اور ایٹم کے پروٹون اور نیوٹران کے مجموعے کو اس کا ماس نمبر کہا جاتا ہے۔ ماس نمبر انگلش میں MASS۔ اس طرح الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران مل کر ایٹم بنتے ہیں۔ بنیادی اکائی کیا ہے؟ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران، اس سے کیا بنا؟ ایٹم بنتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو مل کر ایک عنصر یا ایلیمنٹ بناتے ہیں، اور مخصوص عنصر کے تمام ایٹموں میں پروٹون کی ایک ہی تعداد اور نیوٹران کی ایک ہی تعداد ہوتی ہے، لیکن اگر وہ نیوٹران کی تعداد میں مختلف ہوں تو یہ عنصر یا ایلیمنٹ کی آٹوسٹاپ کے طور پر زندہ رہتا ہے، یعنی ایلیمنٹ کے قریب قریب۔ عناصر کے مختلف مجموعے
مادے کی مختلف اقسام کے مرکبات بناتے ہیں، یعنی چند عناصر مل کر ایک مرکب بناتے ہیں، مرکبات بنتے ہیں۔ اس طرح الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران مل کر کائنات میں پیدا ہونے والی اور موجود ہر شے کا بنیادی مادہ بن جاتے ہیں۔ تو ہر زمین پر پیدا ہونے والی اور موجود شے کا بنیادی مادہ کیا ہوا؟ الیکٹران، پروٹون اور نیوٹران۔ یہ شے پانی بھی ہو سکتا ہے، ستارہ بھی ہو سکتا ہے، یا چیونٹی بھی ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، فوٹو سنتھسس، کاربن سائیکل، نائٹروجن سائیکل اور پانی یا ہائیڈرولوجک سائیکل ری سائیکلنگ سسٹم کی اچھی مثالیں ہیں۔ اس تناظر میں آئیے پانی کے ابتدائی ماخذ یا سورس، یعنی پانی زمین پر کہاں سے آیا، اس کی ہیت، نیچر، ساخت یا بیسک پراپرٹیز، اور اس کی ری سائیکلنگ، جسے عام طور پر ہائیڈرولوجک سائیکل کہا جاتا ہے، ان پر کچھ توجہ مرکوز کرتے ہیں۔ زمین کی تقریباً 70% سطح پانی پر مشتمل ہے، یعنی ٹوٹل سطح زمین 70% پانی ہے اور 30% پر کانٹیننٹس ہیں، پہاڑ ہیں۔ اندازہ کیجیے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ سورج سے زمین کا صحیح فاصلہ ہے، سورج زمین کا صحیح فاصلہ ہے، اور اس کی فضائی یعنی ایٹماسفیئر حفاظتی ڈھال ہے جو زمین پر زندگی کی قائمیت کو، زندگی کی بقا کو، زندگی کی پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے مائع پانی کو بہتی حالت میں رکھنے کے لیے درجہ حرارت کو موزوں لیول پر رکھتے ہیں۔ یعنی دو چیزیں، ایک سورج اور زمین کا فاصلہ اور دوسرا ایٹماسفیرک شیلڈ، چھت۔ زندگی کی بقا میں پانی کی مرکزیت کے باوجود سائنس اب تک اس کے اصل ماخذ پر اتفاق رائے تک پہنچنے میں ناکام رہی ہے۔ تاہم اس بات پر بلا شبہ اتفاق ہے کہ نظام شمسی کے غیر معمولی بلند درجہ حرارت کی وجہ سے اس کی تخلیق کے وقت زمین پر پانی کا وجود ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا پانی کے زمین پر اترنے کا تعلق کچھ بعد کے حالات و واقعات سے ہے۔ طویل ترین تحقیقی جدوجہد کے بعد سائنس کو اپنی حالیہ دریافتوں میں پانی کے ابتدائی مواخذ کے بارے میں کچھ قابل یقین ثبوت ملے ہیں، کریڈیبل ایویڈنس۔ جرنل آف جیو فزیکل ریسرچ پلانٹس میں 2018 میں شائع ہونے والی نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے، یعنی 4 سال قبل، کہ زمین کا پانی خلا میں موجود ایسٹرائڈز اور سورج کی تشکیل کے بہت بعد خلا میں گھومنے والی دھول اور گیس کے وسیع بادلوں سے آیا تھا۔ ایسٹرائڈز اور یہ جو گیس اور دھول کے بادل تھے، برائے کرم اسکرین پر دکھائی گئی ایک خیالی تصویر پر نظر ڈالیں جس میں زمین پر پانی کا اترنا دکھایا گیا ہے۔ مزید یہ کہ تحقیقاتی ڈیٹا نے ثابت کیا ہے کہ زمین کے سمندروں کے پانی کا ڈیوٹریم سے ہائیڈروجن کا تناسب، یعنی 2 گیسز ہیں، ایسٹرائڈز میں پائے جانے والے پانی سے مطابقت رکھتا ہے۔ قرآن حکیم نے ہائیڈرولوجک سائیکل سسٹم اور زمینی زندگی پر اس کے اثرات کے بارے میں حقائق کو ظاہر کرنے کے ساتھ ساتھ زمینی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک خاص مقدار میں آسمان سے پانی کے زمین پر اتارے جانے کے بارے میں بھی انتہائی درست معلومات فراہم کی ہے۔ اس ضمن میں سورہ المومنین کی آیت 18 کے الفاظ پر غور فرمائیے۔
وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، سیٹل کر دیا۔ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کرنے پر قادر ہیں۔ بھائی پہلے تو یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی۔ H2O کے فارمولے کے بعد تو پتہ چل گیا نا کہ پانی کسی وقت بھی گیس بن کر، ہوا بن کر پھر کر سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، ہائیڈرولوجک یا واٹر سائیکل قدرت کے ری سائیکلنگ سسٹم میں سے ایک ہے۔ یہ زمین سے پانی کے بخارات سے شروع ہوتا ہے۔ زیادہ تر انحصار سمندروں کے پانی پر ہوتا ہے۔ ٹروپوسفیئر میں پہنچ کر یہ پانی کی بوندوں میں گاڑھا ہوتا جاتا ہے، کنڈینس ہوتا جاتا ہے، جن کو ہوائیں بادلوں کی صورت میں فضا میں اڑاتی ہیں، اور آخر کر یہ پانی سے لدے ہوئے بادل زمین پر بارش کی طرح برستے ہیں۔ یہ ہائیڈرولوجک ری سائیکلنگ سسٹم زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے پوری زمین میں پانی کی تقسیم کو یقینی بناتا ہے۔ سائنس کچھ عرصہ قبل ہی پانی کی ری سائیکلنگ کے اس طرح کے عمل کو جان سکی ہے، جبکہ قرآن حکیم نے تقریباً 1500 سال قبل ہی نہ صرف ہائیڈرولوجک ری سائیکلنگ سسٹم کا انکشاف کیا، بلکہ زندگی کے وجود اور برقرار رہنے کے لیے اس کی اہم ضرورت اور پانی سے متعلق کچھ اور حیرت انگیز حقائق پر بھی کافی انکشافات کیے ہیں۔ آئیے اس تناظر میں چند آیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی متعدد آیات نے صدیوں پہلے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ پودوں کی زندگی کے لیے بھی پانی کی ضرورت کا انکشاف کیا تھا، یعنی انسان بھی اور مزید حیوانات بھی، انسان، حیوانات اور یہ پودے بھی۔ پودوں کی زندگی فوٹو سنتھسس کے عمل کے ذریعے رواں دواں ہے، جس کا انحصار سورج کی روشنی اور پانی پر ہے، جبکہ سائنس نے ان حقائق کا مشاہدہ حال ہی میں کیا ہے۔ اس سلسلے میں چند قرآنی حوالہ جات اسکرین پر ملاحظہ فرمائیے۔ تاہم گفتگو کی سہولت کے لیے یہاں 2 آیات کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ سورہ نور کی آیت 45 میں بیان ہے، اللہ نے ہر جاندار مخلوق کو پانی سے پیدا کیا ہے، اور ان میں سے وہ ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، یعنی رینگتے ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو 2 ٹانگوں پر چلتے ہیں، اور ان میں سے وہ ہیں جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ سورہ النمل کی آیت 60 میں بیان ہے، بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہیں تھا۔ اسی طرح قرآن حکیم کی متعدد آیات میں ہائیڈرولوجک سائیکل سسٹم اور انسانی اور نباتاتی زندگی کی بقا کے لیے اس کی اہمیت کا انکشاف ہوا ہے۔ ان میں سے کچھ کا اسکرین پر حوالہ دیا گیا ہے۔ البتہ موضوع کی وضاحت کے لیے یہاں سورہ نور کی آیت 43 بیان کرنا چاہوں گا، غور فرمائیے۔ ترجمہ ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ بادلوں کو چلاتا ہے، دائیں سے بائیں، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پھر اس کے ٹکڑوں کو، یعنی بادلوں کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے، پھر اسے سمیٹ کر ایک کثیف ابر بنا دیتا ہے، کثیر ڈینسٹی والا گہرا ابر بنا دیتا ہے، بادل بنا دیتا ہے۔ پھر تم دیکھتے ہو
کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں جیسے بادلوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے، پھر جسے چاہتا ہے اس کو نقصان پہنچاتا ہے اور جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے، چندھیا جاتی ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ایک اور حیرت انگیز حقیقت جو قرآن حکیم نے ہائیڈرولوجک سائیکل سسٹم کے تناظر میں منکشف کی ہے، وہ بارش کے میٹھے پانی سے متعلق ہے۔ آبی بخارات زیادہ تر سمندروں کے نمکین پانی سے فضا کی طرف اٹھتے ہیں، لیکن جب اسے بارش کے طور پر واپس کیا جاتا ہے تو یہ پانی میٹھا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں مزید مطالعے کے لیے چند قرآنی حوالہ جات سکرین پر دکھائے گئے ہیں، تاہم میں سورہ الواقعہ کی آیات 68 سے 70 کا حوالہ دینا چاہوں گا جو اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتی ہیں۔ سنیے، کیا تم نے اس پانی کے بارے میں سوچا ہے جو تم پیتے ہو؟ کیا تم نے اسے بادلوں سے اتارا یا ہم بھیجنے والے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم بھیجنے والے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو اسے کڑوا کر دیتے، تو کیا تم شکر نہیں کرو گے؟ تو عزیز دوستو، اس معاملے پر تازہ ترین ذہن سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میری بات پر توجہ فرمائیے۔ اس معاملے پر تازہ ترین ذہن سے غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا الوہی نظام ہستی نے پانی سے نمک کو فلٹر کرنے کے لیے فضا میں کوئی فلٹریشن سسٹم لگا رکھا ہے، یا نمکین پانی کو مکمل طور پر تازہ اور میٹھے پانی سے بدل دیا گیا ہے؟ اس فکری دعوت کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ان کی ویڈیوز آئیڈیا فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ، اس کے یوٹیوب ویب چینل اور فیس بک پر دیکھی جا سکتی ہیں۔ پچھلی ویڈیوز اور تحریری کاپیاں بھی فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں۔ پڑھنے کے شوقین خواتین و حضرات ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج کا لیکچر نمبر 174 ہے۔ برائے کرم اس پروگرام کا کوڈ نمبر نوٹ فرما لیں، آئیڈیا 2R12۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس نیک مقصد کے حصول میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے فاؤنڈیشن کے یوٹیوب ویب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی شرکت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔